اب اس کے بعد محرم کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے اور تمہید کے طور پر، اس لیے کہ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو آپ محرم کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو آپ بھول جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اسلامی سال کی مبارکبادی شروع کر دیتے ہیں، جس کا ایک نقالی ہے یہود اور نصارہ سے، جیسے کہ یہود اور نصارہ اپنے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو اس طرح سے ہم بھی ان نقالیوں کو شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ غم حسین میں ڈوب جاتے ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے ہم بہت ساری باتیں سوچنے لگتے ہیں، اس طرح کے چٹکلے بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، جلسہ ذکر شہادت حسین اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے تعلق سے ہم اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی نہیں ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا جن کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا ہے، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور غور کریں تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی، مگر شرط ہے کہ آپ مطالعہ کریں گے تب۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں یا پھر آپ کو علماء کرام نہیں بتائیں، صرف قصے کہانیوں کو سنانے میں رہ جائیں تو یہ الگ بات ہے۔ آپ کو غور کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو اسلام جیسی ایک بہترین دین موجود ہے، اور یہ دین آج سے نہیں 1400 سال پہلے بھی نہیں، بلکہ یہ دین اس وقت سے قائم ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جب سے اللہ نے مخلوق بسانے کا ارادہ کیا۔ تو ہم سے پہلے اللہ نے جنوں کو آباد کیا، ان پر بھی اسی دین کی پیروی لازم کی گئی تھی، اور انہوں نے جب نافرمانیوں میں حد سے تجاوز کیا، سرکشی میں آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ ہم انسانوں کو دیا اور ہم انسانوں کو اپنا نائب اور ان کا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں نازل کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا اور ان جنوں کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب یا کسی کے بعد آنے والا، تو یہ دونوں معنی شامل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دعوت و تبلیغ کے لیے، اپنے شکر گزاری کے لیے، اپنے توحید کو پھیلانے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور جنوں کے بعد ہمیں اس کا امیر اور ماتحت بنایا، لہٰذا ان کا خلیفہ بھی بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دین کو نازل کیا، تو اللہ کی جانب سے جب اس کے اندر فساد آیا تو اللہ نے بے شمار نبیوں کو نازل کیا، کتابوں کو نازل کیا، جس کا اس نے عہد لیا تھا، جس کا تذکرہ اس نے سورہ اعراف اور دیگر سورتوں کے اندر کیا ہے کہ جب تم آپس میں مختلف ہونے لگو گے تمہیں شیطان بہکا دے گا، اور تم جو وعدہ کیے ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، تو جب اس میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ہم تمہارے درمیان انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کریں گے، جو تمہیں ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے اور حقیقت حال سے آگاہ کریں گے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو شروع کیا، اور 1 صدی تک توحید کے بعد جب فساد ہوا تو اللہ نے اس کا سلسلہ شروع کیا نوح علیہ السلام کے دور سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دور مکمل ہوا۔ اس کے درمیان اللہ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا، کسی پر ایک آدمی ایمان لے آیا، کسی پر کوئی ایمان نہیں لایا، کسی پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے، مخالفین زیادہ ہو گئے۔ اس طرح مختلف آزمائشیں اور اس طرح سے مختلف مصیبتیں پیش آئی اسلام کے ترویج و اشاعت میں۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم
اور حاتم بنا کر بھیجا، یعنی حتمی طور پر آخری نبی، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اور خاتم یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کے آنے پر مہر لگانے والے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، لا نبی بعدی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول تو نہیں آئے گا مگر میری نبوت اور رسالت کے دعوے دار، جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جن کی ایک کثرت ہوگی۔ حدیث کے اندر سلاسون کا لفظ ہے، یعنی 30 یا اس سے زائد۔ اس کو بھی دنیا نے دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ 30 جھوٹے رسول پیدا ہوئے جن کو بائلسٹڈ مورخین نے کتابوں میں جمع کیا ہے، ان کے نام لکھے ہیں، ان کے حالات اور قواعد بھی لکھے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اسلام کے تعلق سے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دیگر انبیاء کے مقابلے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ بہت ہی زیادہ آپ کی خدمت کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے اور آپ پر جی جان کی بازی لگانے والے تھے۔ اس طرح سے اسلام کو پھیلایا گیا اور اس کی خدمت کی گئی۔ آج ہم مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، دین کے لیے نہ کوئی خدمت کرتے ہیں، نہ دین کے ترقی اور ترویج و اشاعت کے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ریاکاری کا جذبہ ہمارے اندر زیادہ ہے بنسبت خلوص اور جذبے کے، ریاکاری کا جذبہ زیادہ ہے، پبلسٹی کا جذبہ ہمارے اندر زیادہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر ایسا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ایک آیت نازل کیا ہے سورہ نساء کے اندر، کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ۔ قرآن کی یہ ایسی آیت ہے جہاں پر یعلمون اور تعلمون یا سے آیا ہے، عین سے نہیں۔ قرآن کی یہی ایک واحد آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 104 جہاں اللہ نے یعلمون یہ عین سے نہیں کیا ہے بلکہ یہ الف یعلمون تعلمون۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تم شکستہ دل نہ بنو، ہار کر نہ بیٹھو، یاد رکھو کہ اگر تم تھکے ہارے ہو تو وہ بھی تھکے ہارے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو مالا ترجون مالا یرجون جس کا وہ لوگ امید نہیں رکھے ہیں، وہ لوگ نہیں لگائیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت جنگ کے میدان کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ جب آپ کسی لشکر سے لڑتے ہیں اور اس کو پچھاڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جنگ میں تھکان ہوتا ہے، دونوں لشکروں کو تھکان اور کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دونوں تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ تمہیں جب حاکم وقت اور تمہارا سپہ سالار تھک ہارنے کے بعد پھر کھڑے ہونے کا حکم دے تو کھڑے ہو جاؤ دین کی سربلندی کے لیے۔ یاد رکھو کہ تم یہ کہو گے کہ ابھی تو تھک کر ہار کر آئے ہیں، ابھی تو اتنا زیادہ ہم سے خدمت لیا گیا ہے، اب پھر مزید، تو ایسا نہ کہو، کیونکہ یاد رکھو کہ جب تم یہ کام کر رہے ہوگے تو اس سے پہلے تمہارے باطل تمہارے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ تو اگر تم تھکے ہارے ہو، تم پریشان ہو، تو وہ بھی تو تھکے ہارے اور پریشان ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ تم جس کام کو کر رہے ہو، تم جس میں اپنے جی جان کی بازی لگا رہے ہو، تم کو اللہ سے امید ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اس کے بدلے ثواب کا، جنت کا، بہت ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو تم اس میں تھک ہار کر بیٹھ جا رہے ہو، اور باطل جو اس معاملے میں نہیں تھک رہے ہیں، نہیں ہار رہے ہیں، ان سے تو اللہ نے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا ہے، نہ ان کو اللہ کی جانب سے کچھ ملنے والا ہے۔ تو ذرا غور کرو کہ وہ اپنے دین کے، باطل دین کے پھیلاؤ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے کتنا زیادہ برسرے پیکار ہیں، کتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں، کتنی زیادہ بوجھ اور مشقتوں کو اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور تمہیں تو ملنے والا ہے۔ پھر تم کیوں ہار کر بیٹھ رہے ہو؟ کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ اب کتنا خدمت، اب کتنا یہ، اس طرح کی باتیں نہ کہو۔
کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے ان کو جذبہ دلایا ہے، اور صحابہ کرام اسی کا عملی نمونہ پوری دنیا میں اور پوری زندگی بنے رہے، جس کا نتیجہ ہوا کہ اسلام پورے دنیا کے اندر 1400 سال کے اندر اتنی تیزی سے پھیلا کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کے انبیاء کرام جو مختلف طریقے سے آئے، اپنے قوم کی خدمت کیے، انہیں دین کی دعوت دیے، ہو سکتا ہے کہ کچھ قبیلے، کچھ قوم دنیا کے اندر باقی رہ گئے ہوں جن کے پاس دین نہ پہنچا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر کے اور دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ دین جو دین اسلام ہے اس سے خوش اور راضی ہو گئے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ وہ کون سا مہینہ اور کون سا دن تھا جس دن اللہ نے اس بات کو نازل کی؟ ظاہر ہے کہ وہ یہی مہینہ تھا جو آخری مہینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کا دن تھا۔ تو تکمیل دین کے تعلق سے یہ مہینہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے مختلف جان بازیوں کا تذکرہ جب آپ کریں گے تو دیکھیے آپ محرم کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو بات بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے اصحاب کے تعلق سے، دین کے خدمت کرنے والوں کے تعلق سے بیان کی ہے، اس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ آج ہم محرم الحرام کا تذکرہ کرتے ہیں اور شہادت حسین میں ڈوب جاتے ہیں، کہتے ہیں ان پر 10 دن پانی بند رہا۔ کتنا دن پانی بند رہا؟ 10 دن۔ کوئی کہتا ہے 7 دن بند رہا، کوئی کہتا ہے 5 دن بند رہا۔ خیر تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخ سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جو بھی ہو، مگر آپ نے کبھی اس کا بھی تذکرہ سنا ہے جس پر 40 دن پانی بند کیا گیا، جس کو اس کے گھر میں محصور کر کے رکھ دیا گیا، جس نے اسلام کے لیے اتنا زیادہ خدمت کیا کہ جس کے گواہی اس کے باطل یعنی اس کے مخالف بھی دیتے رہے کہ ہاں، اس کا بھی تذکرہ آپ نے سنا؟ اس کے بھی شہادت کے وقت کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ اس لیے نہیں جانتے کہ آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے جو اصلی نہیں ہے، یعنی اسلام کے ایک ہوتا ہے نا ریئل ہیرو، اسلام کے ریئل ہیرو کون ہے؟ اصلی ہیرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے علاوہ اسلام کے اصلی ہیرو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بعد والوں نے بہت ساری خدمتیں کی ہیں، چھوٹی بڑی، کچھ لوگوں نے اپنے نام پر ہی صرف دنیا کو بیوقوف اور گمراہ بنا دیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اصلی ہیرو جو واقعی اسلام کے ہیرو تھے، جنہوں نے اپنے جی جان کی بازی لگائی، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے خاندان قبیلوں کا کوئی پرواہ نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نکل گئے، جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ غازی یہ تیرے پورے اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ وہ صحابہ کرام، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا، جن کے تعلق سے آپ کو نہیں سمجھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، انبیاء کرام تو گئے ہی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو کوئی ہے نہیں، تمام انبیاء میں سارے آپ کے بعد ہیں، سارے کی فضیلت آپ کے بعد ہے، تمام نبیوں کے سردار آپ ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں صرف قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جھوما جاتا ہے، مگر آپ کی محنت کو بھی واضح نہیں کیا جاتا ہے۔
آپ کے اس کارنامے کو جو آپ نے اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے قربان کیے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، صرف نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت کہتا ہے جو نعت نہیں پڑھے، تو جو نعت نہیں پڑھے اور جو نعت نہیں لکھے، جو نعت نہیں سنے، تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ لوگوں کو ایک بیوقوفی کا نذرانہ دینا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یعنی ایک آپ کو لولی پاپ دے دیا گیا کہ آپ لے کر کے چوستے رہیے، بقیہ کام ہمارا ہے، ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان سیرتوں کو آپ کب جانیے گا، ان جان بازیوں کو، ان قربانیوں کو آپ کب جانیے گا؟ آپ کو نہیں معلوم تو معلوم کب کیجیے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دین اسلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ نعت پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے وہ تو تاریخ آپ کو بتائے گی، مگر آپ کے ساتھ انہوں نے جو کیا، آپ کی حفاظت کے لیے جو جان کی بازی لگائی، آپ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، کتاب و سنت کے پھیلانے میں جو قربانیاں دی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کیا کچھ کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ فی الجنہ میں کون کون صحابی آتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، مرنے کے بعد یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ یہ 10 صحابہ کرام۔ ایسے تو تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، مگر ان کو اس لیے عشرہ مبشرہ فی الجنہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ان 10 آدمیوں کا نام لیا ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں ان 10 آدمیوں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یعنی یہ سارے لوگ کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو عشرہ مبشرہ کے اندر کون کون صحابی، 10 صحابی، ان کے کیا خدمات رہے، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اجمیری صاحب دین کے لیے اتنا خدمت کیے کہ آئے اور وضو بنائے اور انا ساگر کے پاس جا کر نماز پڑھے، ادھر سلام پھیرے تو 1 لاکھ مرید، اور ادھر سلام پھیرے تو 1 لاکھ مرید۔ یہی آپ کو بتایا جاتا ہے، جو تاریخ نہیں ہے، جو تاریخ نہیں ہے، جو حقیقت نہیں ہے، اور جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جو حقیقت ہے، جس کا تاریخ سے تعلق ہے، اور جنہوں نے خدمت کی ہے، ان کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو پھر آپ کے اندر ایک الگ جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ چاہیں گے کہ آپ بھی، آپ کے آل و اولاد بھی اس طرح کے مسلمان بنے، تاکہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ سکے۔ اللہ کی مدد آنے کے لیے کیا ہے؟ مسلمان بننا ضروری ہے، مومن بننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کبھی بھی ہارنے والے نہیں ہو، رنجیدہ ہونے والے نہیں ہو، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے اور رکھے جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ مومن ہونا شرط لگایا گیا، یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مقدمہ کے طور پر میں بتا دوں، کیونکہ اصل وقت جو تھا اس جمعہ کو میں تھا نہیں، مگر پھر بھی میں مختصر آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ مہینہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اسلام کے ایک بہت بڑے سپاہی، اسلام کے ایک بہت بڑے خادم اور اسلام کے ایک بہت بڑے جان باز سپاہی کی شہادت ہوئی ہے۔ معلوم ہے وہ کون ہے اور کیا تاریخ ہے؟ معلوم ہے؟ کسی کو اگر ذرا برابر بھی معلوم ہو، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، یہ آپ لوگ نہیں جان سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے بتایا نہیں۔ اس میں آپ لوگوں کا نہیں، ہم لوگوں کا زیادہ قصور ہے، مگر آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ وہ اس طور پر کہ آپ لوگ جس چیز کا اہتمام کرتے ہیں نا، اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کو جاننے کے لیے اہتمام کیجیے۔ اپنے علماء کرام کو کہیے کہ وہ بتائیں، ہمارے علماء کرام نے
ہمارے اسلاف نے اس پر بڑی قیمتی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی ضخیم کتابیں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہو کہ وہابی اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے؟ اولیاء اللہ کے بارے میں بہترین کتاب اور مستند کتاب ہم اہل حدیثوں نے لکھا ہے، ہمارے اسلاف نے۔ نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ بتایا نہیں گیا ہے۔ صفت الصفوہ، کتاب الزہد، حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا اور مردان حر کا، مجاہدین اسلام کا داستان اس میں چھپا ہے۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابہ کرام کا انسائکلوپیڈیا۔ علامہ ابن عبد البر نے، علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یعنی جنگل کے شیر صحابہ کرام، اس طرح سے کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے داستان پر۔ آپ ان کو پڑھیے، یہ ساری کتابیں آپ کو اردو، عربی اور بھی دیگر زبانوں میں موجود ہیں اور ضخیم ہیں۔ اگر دو ہی کتاب کی بات کی جائے، تمیز الصحابہ اور الاصابہ کی، تو یہ اتنی موٹی ہے کہ یہ پورا سیلف بھر جائے، اتنی زیادہ قیمتی اور ضخیم کتابیں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج جو مہینہ چل رہا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے 18 تاریخ 35 ہجری کو صحابی رسول خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور یہ وہ عثمان ہے جس طرح کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کہا گیا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ ان کو اگر ہم غوث کہتے ہیں تو وہابیوں کو برا لگتا ہے کہ ان کو غوث کیوں کہتے ہیں، فلانے کو فلانا کہتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے کہ آپ ان کو کیوں یہ لقب دیے ہیں، کیونکہ یہ سب لقب تو اللہ کا ہونا چاہیے، ان کا کہنا تھا۔ اور اس پر کیا کہے تھے؟ جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو صحابہ کو ابو بکر کو صدیق کہتے ہو، عمر کو فاروق کہتے ہو، عثمان کو غنی کہتے ہو، علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ یہ سب بھی تو صفت اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کو تم لوگ یہ لقب کیوں دیے ہو؟ یہ کیا ہے؟ عالم دین ہے، مریٹھا باندھے ہوں گے، لال کالا پیلا، باندھ لینے سے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے یہ ٹوپی لگائے ہیں نا ہم، تو یہ ٹوپی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ چھوٹا ہے، پست ہے، ماتھے میں سٹ گیا ہے، تو ایک اور ٹوپی رکھے ہیں، کہیں کہیں پہن لیتے ہیں، لیکن اس کی اب اسی دن پہن کر گئے بدھ کو تو ٹرین کینسل ہو گیا، اگر یہ والا پہن کے گئے ہوتے تو مل جاتا، بہر کیف تو وہ اتنا بڑا لگتا ہے، تو تھوڑا اچھا لگتا ہے، ہیبت آتی ہے کہ ہاں یہ کچھ جانتے ہوں گے۔ تو اس طرح سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، حقیقت کو جانیے۔ ہم آپ کو بتائیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غنی ہیں تو یہ ہم لوگوں نے لقب نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اگر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں تو یہ لقب ہمارا دیا ہوا نہیں ہے کہ شہیدوں کا سردار، شہیدوں کا سردار، یہ لقب ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے دیا۔ جبرائیل لے کر آئے، حضرت ابو بکر کو اگر صدیق کا لقب دیا گیا ہے تو یہ ہماری طرف سے نہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ ابو بکر کو سنا دیجئے کہ وہ صدیق ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی کو رؤوف اور رحیم کہا ہے، خود بھی رؤوف اور رحیم ہے اور اپنے نبی کو بھی رؤوف اور رحیم کہا۔ وہی اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو، کسی کو صدیق عنایت کیا، کسی کو فاروق عنایت کیا، کسی کو غنی عنایت کیا، کسی کو اسد اللہ عنایت کروایا، کسی کو سیف اللہ عنایت کروایا، کسی کو سید الشہداء عنایت کروایا۔ مگر آپ لوگوں نے جن کو دیا ہے نا، اللہ اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام آپ اور آپ کے باپ داداؤں نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں۔ اس لیے ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو غریب نواز کہتے ہیں تو یہ آپ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے۔
اگر آپ کسی کو سلطان الہند کہتے ہیں تو یہ آپ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، اس پر تو ہمارا اعتراض ہوگا۔ مگر جو اللہ نے دیا ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ کس بندے کی مجال جو اس کے کام پر اعتراض کرے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو اپنے اوپر کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہم جو مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اپنی نافرمانیوں کے سلسلے میں، یا ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فعال لما یرید، ہم جو چاہے کریں، ولا یخاف عقباها، ہمارے اوپر اپنے سے بڑے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے بھی بڑا ہے کوئی؟ جو اللہ کر رہا ہے تو اس کو حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب بھی دیا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ مہاجرین کے بارے میں کہا ہے مَلُوا مَا شِئْتُمْ، اب تم نے نبی کی اتنی خدمت کی ہے، دین کے سربلندی کے لیے اتنا بڑا قربانی دیا ہے، اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اب تم جو چاہو کرو، تم پر سارے عمل معاف۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت۔ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان اب میرے پاس بیٹی نہیں، اگر میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہے، یعنی راتوں کو پوری رات عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ سے رہنے والے صحابی رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ایک چادر میں سو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد آئے، اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کی اجازت دے دی، وہ آئے اور مل کے چلے گئے۔ عمر آئے، مل کر چلے گئے، کچھ اور بھی صحابی رسول آئے، مل کر چلے گئے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا اور اچھے طریقے سے بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کو آنے کی دعوت دی۔ آئے، بات کر کے چلے گئے۔ میں نے ماجرا پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد آئے، آپ اسی طرح رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح رہے، اور بھی صحابی رسول آئے، آپ اسی طرح رہے، مگر حضرت عثمان کے آنے کے وقت آپ کی کیفیت کیوں بدل گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر سب سے حیا اور باحیا شخص حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ایسے شخص کے سامنے ایسے حالت میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اور میں کیوں نہیں اس کے شرمندگی کا لحاظ رکھوں کہ جس کے شرمندگی کا لحاظ آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر کے اندر باطل پرستوں نے 40 دن تک قید رکھا، پانی نہیں پینے دیا، پانی نہیں دی۔ 10 دن کی بات آپ کرتے ہیں، 10 دن 5 دن 7 دن کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر 40 دن 50 دن ایک دن ہوتا ہے۔ اتنے دنوں تک محصور رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں چھت کے اوپر اور قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے قوم، تمہیں یاد ہے وہ ہر والے دن کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا، جس پر آپ نے قدم مبارک مار کر کہا کہ اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ اس میں ایک شہید میں بھی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن کون کون تھے؟ نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قوم والوں نے کہا کہ ہاں ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ جب بیت رضوان کی ضرورت پڑی اور اللہ کے رسول نے مجھے مکہ کے مشرکین کی طرف روانہ کیا تھا اور سارے لوگ بیعت لے رہے تھے، اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا، میری طرف سے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دے کر بیعت لیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ اس کے گواہ ہیں، آپ اس میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ دن یاد نہیں
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کو میرے لیے وسیع کر دے اور مسلمانوں کے لیے وسیع کر دے، یعنی بڑا بنا دے، چھوٹا پڑ رہا تھا، تو اس کام کو میں نے اپنے مال سے کیا تھا، کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ اس کے گواہی دیتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں، یعنی آپ نے اس کام کو کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے مال اور گھوڑے کی کمی پڑ گئی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا، تو میں نے 3 دفعہ 100 اونٹوں کی قربانی دی، ماں ساز و سامان کے، اور یہی وہ موقع تھا جس پر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے کہا اے عثمان، آج سے تم جو بھی عمل کرو کوئی پرواہ نہیں، اور آج سے تم غنی ہو، اللہ نے تمہیں اس غنائیت کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی آپ کو غنی کا، مالداری کا، غریب نوازی کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اس کو کیسے غریب نواز کہہ لے جس کو نہ اللہ اور اس کے رسول نے دیکھا، نہ اس نے کوئی اسلام کے لیے قربانی دی؟ یہ ہے اسلام کی قربانی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں یا اس کی گواہی نہیں دیتے کہ جب کھارے پانی کا کنواں تھا تو میں نے اہل مدینہ کے لیے بحر روما یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تاکہ مسلمان میٹھے پانی سے پی سکے، اور ان میں ان کو بھی حق دے دیا گیا جن سے خریدا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ پھر آج کیوں ایسے میرے لیے کر رہے ہو کہ مجھ کو گھر میں محصور کر دیے ہو، اور میں سمندر کا نمکین پانی پینے پر مجبور ہوں، اور اس میٹھے چشمے سے مجھے نہیں پینے دیا جا رہا جو میں قوم کے لیے خود اپنے پیسے سے خرید کر وقف کیا۔ تو یہ وہ صحابی رسول جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی۔ مصلی قبلتین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ مسجد کے جس پر اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ اے نبی اب آپ قبلہ تبدیل کر لیجئے، اپنا رخ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اس وقت ان نمازیوں میں میں بھی تھا۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے قوم کے لیے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور انہوں نے ہی قرآن کو مختلف ہونے سے بچایا۔ آج جو یہ قرآن ہم صحف میں پڑھتے ہیں، جو ٹائپنگ چلتی ہے اور جو اعراب قرآن پر ہے، یہ قریش کی زبان ہے۔ اس طرح مصحف میں جمع کرنا اور لوگوں کو ایک قرآن پر لانا، ایک تلفظ کے طرف لانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خدمت ہے، جس پر آپ آج تمام مسلمان جمع ہیں، باتفاق سنی بریلی وہابی کے، سبھی اسی مصحف کو پڑھتے ہیں۔ اس کو رسم عثمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اس میں جو لکھاوٹ ہے، جو طریقے سے لکھا گیا ہے، یہ آپ نے ہی لکھوایا، اور پورے مملکت اسلامیہ، پوری دنیا کے اندر جہاں تک مسلمان تھے پھیلایا۔ ان کی شہادت اسی مہینے کے 18 تاریخ ذی الحجہ 35 ہجری میں ہوئی۔ 40 دن تک پانی آپ پر بند کر دیا گیا، آپ کو بہت اذیتیں دی گئی، آپ کے داستان کو اگر آپ پڑھیں تو خون کے آنسو روئیں گے۔ اس طرح سے یہ صحابہ کرام، لیکن افسوس کہ ہمیں ان سب چیزوں کی فرق نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول جو 7 مسلمان میں سے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس میں 6 نمبر کے بعد 7ویں مسلمان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ پڑھیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے آپ کے لیے پہرہ داری دی، انہوں نے بہت سارے ممالک کو فتح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فاروق ہیں، ان کے زبان سے قرآن بھی نازل ہوئی ہے، ان کے راستے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ اس طرح کے صحابی رسول یہ لوگ قربانیاں دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم سے آخری بار یہ بھی سوال کیا تھا کہ اے میری قوم،
تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ مجھے کس وجہ سے قتل کر رہے ہو، مجھے کس وجہ سے شہید کر رہے ہو؟ کیونکہ اسلام میں شہید یعنی کسی کو قتل کرنے کا 3 ہی وجہ ہے جس کے لیے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا تو وہ شادی شدہ ہے اور زنا کیا ہے، یا پھر اس نے کسی ناحق کو قتل کر دیا ہے، یا پھر وہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے. اور خدا کی قسم میں جاہلیت میں تھا تب بھی اور اسلام لایا تب بھی آج تک میں نے زنا نہیں کیا. اور اسی طرح سے میں جاہلیت میں تھا تب بھی اور اسلام لایا تب بھی آج تک میں نے کسی ناحق کو قتل نہیں کیا. اور اسلام لانے کے بعد آج تک اسلام پر قائم ہوں، تمہارا خلیفہ ہوں، اسلام سے مرتد بھی نہیں ہوا ہوں، پھر تم کس وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ یہ وہ داستان پڑھیے، اختلاف کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا. اور سب سے پہلے جو مشق ستم بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہی شہید کرنے والے تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح کے گندی حرکتیں اور گھناؤنے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے لاسٹ میں آخر میں حضرت حسین کو مشق ستم بنایا. کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، مگر ہم کہانی کی شروعات نہیں جانتے اور آخر میں پہنچ جاتے ہیں. سب کہانی سن لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سیتا کیا تھی، مرد یا عورت؟ سیتا کیا تھی، مرد یا عورت؟ پوری کہانی سنے نہیں یا سن لیے اور سو گئے. یہی ہماری حالت ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر حضرت عثمان کے پاکیزگی کو، ان کے طہارت کو، ان کے احسان کو یاد کے طور پر بیان کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایت اور وفاشیاری کو اللہ نے سورہ توبہ کے اندر بیان کیا ہے. حضرت عمر کے واقعات کو اور ان کے زبان سے قرآن نازل ہوا، یعنی انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے انجانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سارے صحابہ کو کچھ دیر کے لیے پسند نہیں آیا، مگر اللہ نے اس کی حمایت کی اور قرآن نازل کی. تو یہ ہے ان صحابہ کرام کے حالات. اس طرح اور بھی حالات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے تفصیلاً. یہ مختصر تھا اس لیے کہ آپ جس کے غم کو منانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس غم کو بھی یاد کیجئے اور محرم کو محرم کی طرح منائیے، غیر اسلامی طریقے سے نہیں، غم حسین منا کر نہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ حقیقت ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو آپ جانیے، دیگر صحابہ کرام کی قربانیوں کو جانیے. اپنے بچوں کو 10 بیویوں کے کہانی سنا لیں، زیب النساء کی کہانی، چپ چاپ بڑھیا کی کہانی، تاجو بہن مراد کی کہانی. ان سب کہانیوں کو سنانے کے بجائے آپ اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی کہانیوں کو سنائیے، انبیاء کرام کی کہانیوں کو سنائیے. ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، رجال القرآن، قصص القرآن، قصص الانبیاء، اسد الغابہ، اس طرح کی کتابوں کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے اور اپنے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. اخیر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے، ان کے قربانیوں اور جذبوں کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کے عمل کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.